کہ علماء اکرام نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، اس بچے کی زبان سے جب بولنے کا وقت آئے، زبان سے بچے کی پہلا لفظ اللہ نکلے، فرشتہ دروازے پر آ کے کہتا ہے تیرے آنے والے مہمان نے گھر میں لفظ اللہ پہلی مرتبہ کہا، اللہ پاک اتنا راضی ہوئے کہ اس بچے کے اللہ کہنے پر ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا اپنے نام کے ساتھ نسبتوں کا خیال کرو، کوئی اپنی قوم کا نام رکھے گا، کوئی برادری کا نام رکھے گا، فرمایا اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام محمد لگایا کرو۔ فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دیں۔ پروردگار عالم آسمان سے 2 فرشتے اس گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے، جب تک اسے موت نہیں آتی فرشتے پہرے دار بن کے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا بچے کا حق کیا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا آدمی اس جگہ شادی کرے، اس گھرانے کا انتخاب کرے جہاں سے قرآن پاک کی تعلیم کی خوشبو آ رہی ہو۔ آج اس تعلیم کو کوئی تعلیم سمجھتا ہی نہیں، کتنا پڑھی ہوئی ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، ہم نے مدرسہ نہیں چلانا، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بتاؤ میٹرک کیا ہوا کم سے کم ہر کوئی انتخاب کر رہا ہے، کم سے کم لڑکی بھی اے پاس ہو، ایم اے پاس ہو، ایسے بھی اے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، بچے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، ماں کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اماں مدرسے میں لے گئی، میرے بچے کو بسم اللہ کروا دیجئے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی، پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب، دوسرا پارہ سیقول صفا پڑھ کے سنا دیا، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا البر، پانچواں پارہ والمحصنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجارہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نوواں پارہ قَالَ الْمَلَأُ، دسواں پارہ وَاعْلَمُوا، گیارہواں پارہ يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ، بارہواں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، تیرہواں پارہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ، چودہواں پارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پندرہواں پارہ قال الم اقل لک، سولہواں پارہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 17 پارے ایک نشست میں بیٹھ کو بسم اللہ پڑھنے پر استاد کو سنا دیئے۔ استاد کہنے لگے قطب الدین کی ماں تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی، عربی قاعدے سے شروع، یہ کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں نے تو آج تک اسے کسی جب بھی مجھے دودھ پلایا کرتی، اماں مجھے قرآن کی لوریاں دیا کرتی، اماں گھر میں برتن دھویا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، جھاڑو دیا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، اماں جان کھانا پکایا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، اماں جان 6 سال میں آپ نے مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، اماں جان مجھے زبانی 17 سپارے یاد ہو گئے۔ کہاں سے لائیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اللہ اکبر اس مدرسے، اس گود والے مدرسے میں قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی۔ اب تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کا نام اسکول میں جا کے لکھوا دیتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اے بی سی ٹھیک ہے یہ ایک فن ہے، منع نہیں کرتے مدرسے والے، آج لوگ کہتے ہیں مدرسے والے اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنا جینا ہے اتنا دنیا کی تعلیم حاصل کر لے، اور قبر کے اندر کامیاب، اور دنیا کے اندر اگر تُنے کامیاب ہونا ہے اتنی قرآن کی تعلیم حاصل کر لے۔ یہ قرآن لا ریب کی
کتاب ہے، اس کے یقینی ہونے میں، کامل ہونے میں، کامیابی دلوانے میں شک کوئی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے سمجھنا سمجھ آئے۔ 1400 سال ہو گئے، لکھنے والوں نے قلم روک دیا، کہنے لگے اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے، اگر سمجھ میں آ جائے تو 7 سال کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح میں پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ پہلا دل قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کے آئے، اپنی ماں سے کہنے لگے اماں جی مجھے روٹی چاہیے۔ اماں کہنے لگی بیٹے یہ کیا بات ہوئی، پڑھتا ہے قرآن خدا کا، روٹی میرے سے مانگتا ہے۔ جب تک تو قرآن سے وابستہ نہیں تھا، جب تک قرآن والی گود میں نہیں بیٹھا تھا، اور میرے بچے اس وقت روٹی میرے ذمہ تھی۔ اب جس کا قرآن پڑھتا ہے بھوک جانے روٹی والا جانے، آج کے بعد میرے سے روٹی نہیں مانگنی، اللہ سے روٹی مانگنی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اماں روٹی اللہ کیسے دے گا؟ ماں نے مصلی اٹھایا، زمین پر بچھایا، فرمایا میرے بچے اس مصلی پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا، اللہ اکبر ذرا رو کے دکھا۔ وہ رونے پر زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال سکتا ہے، تیرے رونے پر تجھے روٹی بھی کھلا سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے، روتے روتے نڈال ہو گئے، اماں بھوک لگ رہی ہے کہ اللہ سے مانگ۔ علماء اکرام نے فرمایا پیدا ہونے والے بچے کو 3 باتیں ماں باپ سکھلا دے کبھی بے ایمانی کی موت نہیں مرے گا۔ پہلی بات یہ، بچہ پوچھے اماں یہ چیز کس نے دی؟ کہ بیٹے ساری اللہ نے بنائی، گھر کے اندر کرسی ہو، میز ہو، صوفہ ہو، الماری ہو، اماں یہ کون لایا؟ اماں یوں نہ کہ ابا لایا، بلکہ کہ اللہ کے کرم سے آئی۔ جب بھی بچہ کہ اماں مجھے پیسے دے، اماں کے بیٹے آج میرے سے نہیں مانگنا، اپنے خدا سے مانگنا ہے۔ جب 55 کی حالت میں اللہ سے مانگنا سیکھ لے گا تو 55 کے اندر 55 سال کی عمر میں خدا پاک کی قسم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اماں روٹی دے، رو رو کے تھک گئے، ہلکان ہو گئے۔ اماں دیکھ رہی اب گرا۔ اماں نے جلدی سے چولہے میں آگ جلائی، چھوٹی سی روٹی پکائی، بستروں میں رکھ دی۔ کہ قطب الدین روٹی مل گئی۔ اماں کہاں؟ کہ تجھے خوشبو نہیں آ رہی؟ جی اماں جان آ رہی ہے۔ کہاں؟ معولی پکڑ کے آہستہ آہستہ جہاں روٹی رکھی تھی وہاں لے گئی۔ کہ بیٹے دیکھ بستروں میں ہاتھ ڈالا، گرم روٹی مل گئی۔ کہنے لگے اماں روٹی اتنی آسان ہے، ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے۔ اماں رو کے کہنے لگی بیٹے ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے، رو کے دکھاؤ تو وہ ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ ہم جب بھی روئے 27ویں شب کی رات میں روئے، 15 شعبان کی رات میں روئے، ہم نے خدا سے مکان مانگا، ہم نے خدا سے کاروبار مانگا، کبھی ایمان کی سلامتی نہیں مانگی۔ کسی کو کچا مکان مل گیا، کسی کو پکا ایمان مل گیا۔ خدا کی قسم ایمان مانگتے اسلام والی زندگی ملتی، ایمان والی موت آتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 30,000 روپے کی قبر تو مل گئی لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ جہاں اتنی دعائیں کرتے ہو ان میں ایک دعا یہ بھی کیا کرو، اللہ مرتے دم تک مجھے اپنے گھر سے وابستہ رکھنا۔ 40 سال تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا جنازہ ہسپتال سے جا رہا ہے، 6 مہینے بستروں پہ پڑے گزر گئے، وہ لوگوں نماز کا خیال ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ فارسی بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں ماں ہاتھ اٹھا دے، اللہ اکبر، انسان کے دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اور ماں افسوس میں رنج میں اپنے اولاد کے دکھوں سے رو کے دکھا دے تو خدا دونوں جہان برباد کر دیتا ہے۔ رو رہی ہے گلی میں، یا اللہ میرے بچے کو روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ادھر اللہ سے روٹی مانگ رہے ہیں۔ اماں گھر آئی، دیکھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔
ماں تھی، ماں کی مامتا جوش میں آئی، بستر سے قطب الدین بختیار کاکی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کے چمٹا کے رونے لگی، کہا بیٹے معاف کر دے، مجھے تیرے آنے کا اندازہ ہی نہیں تھا، آج بھول گئی، ہے میرا بچہ رو رو کے بھی لگا ہوگا، رو رو کے بھوکا سو گیا ہوگا۔ قطب الدین نے ماں کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا، کہا اماں جب تو نے اللہ سے لینا سکھا دیا تو ماں سے لینا قطب الدین بھول گیا۔ کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہ اماں الحمدللہ، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں آج بھی تیرا بیٹا کھانا کھا کے سویا، بیٹے تجھے روٹی کہاں سے ملی؟ اماں گھر آیا، باورچی خانے میں، ڈرائنگ روم میں، سلیپنگ روم میں، گھر کے آنگن میں تجھے دیکھا کہیں نظر نہ آئی۔ اماں میں مصلی بچھا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اماں تو نہیں، ربا تو موجود ہے، اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے۔ اماں میں نے دعا کرنے کے بعد مصلی سے کھڑے ہو کے بستروں میں ہاتھ ڈالا، اماں مجھے گرم گرم روٹی مل گئی، لیکن اماں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، روزانہ روٹی کھاتا ہوں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی روٹی کھانے میں مجھے مزہ آیا۔ ان کا نام بھی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پڑ گیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کی مخلوق کا احساس دلایا۔ سر پہ گٹھڑی اٹھا کے ایک آدمی صبح صبح آیا، حضرت جی میرے بیٹے، حضرت گاؤں کا اپنی زمین کا ساگ ہے، دیسی گھی ہے، میری بیوی نے تہجد پڑھ کے روزہ رکھ کے درود شریف پڑھ کے کھانا پکایا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا روزہ تھا۔ یہاں تو بھائی ہمیں سٹیٹ فارورڈ بات کرنے کی عادت ہے، ہم تو بھائی سٹیٹ سناتے ہیں، ہم نہیں کسی کی رکھتے، کسی کا دل ٹوٹے ٹوٹ جائے، اللہ کرے خبردار دل نہ توڑنا کسی کا، کانچ کا گلاس ٹوٹ جائے جڑ جاتا ہے، دل ٹوٹ جائے نہیں جڑتا۔ کا فرمایا او مریدو، زندگی گزر گئی قرآن ترجمے تفسیر سے پڑھتے پڑھتے، اللہ کی عزت کی قسم الف لام میم سے لے کر والناس تک روزہ توڑنے کا کفارہ تو قرآن میں نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ نظر نہیں آیا۔ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے کفارہ دے دوں گا، اگر دل ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ گیا تو رب روٹھ گیا، مجھے بتا اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اسے راضی کیسے کروں گا؟ یہی ہم نے اللہ والوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت کا جی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، لیکن اتنا بھی نہیں کہا کہ تن کے کپڑے اتار کے دے دو، خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جبرائیل خدا کا قرآن سنا کے جا رہا ہے، میں محمد کی عرض میں تو اس کے دربار میں لے جا، اسے جا کے کہہ دے یا تو مجھے رحمت للعالمین نہ بنا تھا، اگر رحمت والی چادر تو نے میرے کندھے پر ڈال دی، میرے دروازے پر آ کر کوئی ہاتھ پھیلائے خالی بھیج دوں، میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ آج بہنیں واپس جا رہی ہیں، آج بیٹیاں روتی دروازے سے واپس جا رہی ہیں، قیامت کے دن اس نبی کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، جو بیٹی کو سینے سے لگا کے رو رہا ہے، قیامت کے دن کالی کملی والے کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، بیٹا پیدا ہو کہتا مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ بیٹی پیدا ہو کوئی مبارکباد دے گا، کس چیز کی مبارکباد؟ ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، ماں بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹے صبر کر، اللہ کی مرضی۔ تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، کہتے ہو میرے بچے کو کوئی تعویذ کرا کے دے گیا، پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ فرمایا او میرے بندو، اللہ کے پیارا نبی کہہ رہا ہو میرے امتیوں، او خدا کے بندو، بیٹی پیدا ہو، جس طرح بیٹے کی پیدائش میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے، بیٹی کی پیدائش میں دگنی تقسیم کر، تجھے کیا پتا تیرے گھر میں اولاد نہیں آئی، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے۔ پتا تھا سپورا گوٹھ والے، پتا تھا
جاہلیت کی زندگی گزارنے والی کچھ اللہ کی مخلوق ہوگی. پتا تھا پنجاب والے، پتا تھا سرحد بلوچستان کراچی والے بیٹی کے پیدا ہونے پر عیب سمجھیں گے. ممبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، بیٹی کے پیدا ہونے پر مقام بتلا دیا. دونوں انگلیاں یوں جوڑ کے دکھا دی، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور ان بیٹیوں کو دیکھ کے اللہ آپ کی منشا پہ راضی ہو جائے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا. درمیان والی اور شہادت والی انگلیوں میں تو فرق ہے، اس کے میرے درمیان اتنا بھی فرق نہیں ہوگا. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جس کے 2، فرمایا اسے بھی بشارت. ایک کھڑے ہوئے کملی والے جس کے 1، فرمایا تربیت اچھی کر کے رشتہ اچھا کر دیا، ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا، جی بھر کے حوض کوثر پلا کے میں ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا. اولاد کا سب سے پہلا حق گود کا انتخاب اچھا ہو. جس عورت کے ساتھ شادی کی جائے وہ عورت اولاد کے حق میں بہتر ہو. اس کی گود سے قرآن کی خوشبو آئے، اس کے آنکھ میں حیا ہو، اس کے چہرے پہ پردہ ہو. ایک عورت بازار سے گزری، ایک لفنگا پاس آیا، کہنے لگا آنکھیں بڑی پیاری ہیں. وہیں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اگلا قدم نہ اٹھایا. خادمہ ساتھ چل رہی تھی، خادمہ کو گھر بھیجا، کہ چھری اور پلیٹ لے کے آ. خادمہ گھر سے چھری پلیٹ لے کے آئی، چھری کو اپنی آنکھ میں مار کے دایاں ڈیلا، پھر مار کے بایاں ڈیلا نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا. کہنے لگی جا اس کتے کو جا کے دے آ، انہی آنکھوں پہ مرتا تھا، لے لے. اپنے پاس اس لیے نہیں رکھتی، ان آنکھوں پہ غیر کی نظر پڑ گئی، اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہی. اس امت کے نوجوانوں ساری رات موبائل پر کیا دیکھتے ہو کہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کرنا. ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں محلے میں کوئی پانی نہیں پلاتا، قیامت کے دن حوض کوثر کملی والا کیسے پلائے گا؟ ہماری بد اخلاقی اور بے غیرتی کی وجہ سے کوئی اپنے گھر کی بیٹھک میں نہیں لے کے جاتا، کملی والے کا جنت میں پڑوس اللہ کیسے دے گا؟ خدا بھلا کرے اس گئے گزرے دور میں ایک محنت جو ناپید ہو چکی تھی، جو ختم ہو چکی تھی، وہ الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جس نے اس آس کو اس امید میں بدل دیا. اللہ اکبر، گمراہوں کو تہجد گزار بنا دیا، ڈاکوؤں کو تہجد گزار بنا دیا. جنہوں نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی انہیں مسجد کے اندر 5 وقتہ با جماعت نمازی بنا دیا. مسجد والوں، آپ حضرات سے بھائی ندیم بابر صاحب اور مسجد حاضہ کی پوری کمیٹی سے عرض کر کے جاؤں گا، اپنے اس مسجد کے اندر ایک کمرہ بنا دینا، اس پہ لکھ دینا یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے اچھا باتھ روم، اچھا کچن کا انتظام کر دینا. کوئی صوبہ سرحد سے آئے گا، کوئی بلوچستان سے آئے گا، کوئی اندرون سے آئے گا، کوئی بیرون سے آئے گا، تم ایسا ان کا استقبال کر کے انہیں گلے لگانا تاکہ انہیں اپنوں کے وچھوڑے کا دکھ نہ ہو. اللہ غنی، یہ وہ لوگ ہیں خدا پاک کی قسم، جب گھر سے پہلا قدم نکالتے ہیں فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. سمندر کی مخلوق ان کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے. مولا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، مولا الیاس رحمت اللہ علیہ جب آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر فارغ التحصیل طلباء اکرام درس نظامی پڑھ کر ایران جانے لگے، آپ ایئرپورٹ میں رخصت کرنے کے لیے آئے. فرمایا او طالب علموں، اپنے علاقوں میں جا کے مسجدیں بنوانا اور مسجد بنوانے کے ساتھ بنا کر ایک مسجد میں کمرہ اللہ کے مہمانوں کے لیے رکھ دینا. حضرت جی اللہ کے مہمان کون؟ فرمایا جب پاکستان سے ایران اللہ کے رستے میں جماعتیں آئیں گی، وہاں تمہارے ملک میں آنے کے بعد پریشانی نہ ہو. طالب علم کہنے لگے، ہم نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے. ہم نے کہا پیسے کے لیے ایران تو آئے گا، پیسے پاؤنڈ کے لیے انگلینڈ آئے گا اور ڈالر کے لیے امریکہ آئے گا، کوئی اللہ کا دین سنانے امریکہ تھوڑی آئے گا. کہ 13 سال یہ ایسی محنت چلی
یہ چلی تو کچھوے کی چال سے، لیکن اس نے پوری دنیا کی بدنظمی کو نظم میں بدل کے رکھ دیا۔ حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کہتی ہے رات کو یہ مرد سویا نہ کرتا بلکہ گھر کے کمرے میں چکر لگایا کرتا۔ میں پوچھا کرتی الیاس اپنے پہ رحم کھا، کہ اللہ اکبر، اپنے پہ رحم کھانے کی نہیں، حضور کی امت پہ رحم کھانے کا وقت آ گیا۔ فرمایا آنکھیں دیکھتی ہے امت جہنم میں جا رہی ہے، الیاس بستر پہ کیسے سو سکتا ہے؟ فرمایا جب الیاس رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھنے لگا، آپ کے جسم کا وزن 35 کلو رہ گیا تھا، کڑ گیا امت کے۔ ایسا درد دے کے امت کو چلا گیا۔ خدا پاک کی قسم آج پاکستان کے حکمران کو کوئی یاد نہیں کرتا، حاجی الیاس کا نام زبان پر آتا ہے خود بخود آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا انتخاب اولاد کی تربیت کا کراچی کے اسکول نہیں دیکھنا، ماں کی گود کا اسکول دیکھنا ہے۔ اس عورت کا انتخاب کرو جس سے شادی کرنی ہے، اس کی آنکھ میں حیا ہو اور قرآن گود کے اندر قرآن والی لوری ہو۔ شرم و حیا کا زیور ماں باپ کے گھر سے لے کے آئے، پھر دیکھنا اس گود کے اندر آنکھ کھولنے والا دنیا دار نہیں بنے گا، خدا کا ولی بنے گا۔ کرو گے کوشش سارے بھائی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا کام تعمیراتی مراحل میں ہے، نہ مجھے چندے کا کہا نہ میرے کرنا ہے، ترغیب تو آپ حضرات کو دے سکتا ہوں، خدا کا گھر ہے، اس میں حصہ ڈال لو۔ اللہ اکبر۔ تمیم داری حضور کا صحابی ہے، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حضور نے ان کی ملک شام میں ڈیوٹی لگا دی۔ مسجد نبوی میں آج تک روشنی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی چراغ نہیں۔ یہ ملک شام سے تیل اور قندیلیں جو چھت پہ لالٹین نما ہوا کرتی تھی، پرانے وقتوں میں بات ہے، اب تو سارے زمانے ختم ہو گئے، تو تمیم داری ملک شام سے اپنے ساتھ چراغ اور تیل لے کے آئے۔ مسجد نبوی میں بھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی، انہوں نے جلدی جلدی چراغ جلائے، تیل ڈالا، چراغ جلا دیے، مسجد روشن، پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے چہرے نظر آنے لگے۔ حضرت بلال نے اذان دی، حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، حضور تشریف لائے، مسجد ساری روشن روشن، ابو بکر عمر عثمان کے چہرے سامنے، آسمان کی چھت کی طرف دیکھا، قندیلیں جل رہی ہیں، اذان ختم ہوئی، دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ اندھیری مسجد کو روشن کس نے کر دیا؟ صحابہ کی انگلیاں تمیم داری کی طرف، وہ آپ کا دیوانہ، آپ کا غلام جو ملک شام سے آیا، وہی نبوت والا دامن پھیل گیا۔ تمیم داری اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ جنت میں تجھے میرا ساتھی بنائے۔ آخری دعا جو حضور نے دی، فرمایا تمیم داری مسجد کے اندر تو نے چراغ جلایا، میں تیرے سے اتنا راضی ہوا، کاش میری کوئی بیٹی بیٹھی ہوتی، محمد اس بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ اس امت کے ذمہ مسجد بنانا بھی، اس امت کے ذمہ مسجد کو آباد کرنا بھی۔ مسجد میرا عزیزو اللہ کے کرم سے آپ حضرات کے پیسے سے بنے گی، لیکن آباد آپ کے سجدوں سے، عبادت سے ہوگی۔ اس مسجد کے اندر وہ لوگ جو اللہ سے روٹ کر مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، انہیں بھی اللہ کے گھر میں لے کے آنا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں ان لوگوں نے بھی سجدے کر کر اپنے ایمان کو پکانا ہے۔ سارے نیت کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ مسجد کے تعمیراتی کام میں سارے حصہ ڈالو گے؟ انتظامیہ کمیٹی کے مشورے سے اللہ کے راستے میں نکلو گے بھائی؟ ہر صبح ہر شام جہاں موقع ملے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو پھر سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ 5 وقت کے نمازی بناؤ، بس سب سے بڑی عالمی محنت یہ ہے جو اللہ سے روٹ گئے اور ٹوٹ چکے ہیں، انہیں اللہ کے قریب لا کے اللہ سے جوڑ دو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا دو، تاکہ اللہ مرنے سے پہلے ان سے راضی ہو جائے، ہمارے مرنے سے پہلے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ مرنے کے بعد ناراض کرنا بہت مشکل ہے، اور عطا فرما دیجئے جو ہے اللہ ان کو سلامت فرمائیے۔ یا اللہ جو بچیاں جوان ہیں، جو بچے جوان ہیں، اچھے گھرانے اچھے رشتے عطا فرما دیجئے۔
تمام کے مدارس اور مساجد کی اللہ ضروریات کو اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، مدارس کی طرف مساجد کی طرف اہل خیر کی نگاہیں متوجہ فرما دیجئے۔ کراچی کا اجتماع 31 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، اللہ خیر و عافیت فرما دے، اللہ پوری دنیا کے دین کے تقاضے اس اجتماع سے پورے کروا دے، اور ہمیں نکلنے کے لیے اللہ جذبہ ایمانی عطا فرما دے، دین کا پیار محبت نصیب فرما دے، ہمارے قدموں کو اللہ اپنے رستے میں قبول فرما لے، مال جان کو اولاد کو ہماری مستورات کو ذریعے کے طور پر دین کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اس مسجد کی تمام انتظامیہ کمیٹی، بھائی ندیم بابر صاحب، شاہ مراد صاحب، قاری یاسین مسجد اعظم کے امام صاحب، اور جتنے حضرات اس وقت تیرے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں، اے اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما۔ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، اللہ انہیں کلمے کی دولت پر استقامت عطا فرمائے، اللہ پھر ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ